الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس طور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے مسجد میں اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے نیک باتوں کو
سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے۔ اتنی خوشبو عطروں میں کہاں، جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، غالباً آج 18 جولائی 2025 علاقہ جنگ سٹی مسجد سکینہ کے اندر مسجد کی تعمیر کے بعد الحمدللہ دوست احباب نمازیوں کی محبت اور ان کی خلوص دعوت پر اللہ رب العزت نے مجھے آپ حضرات کی زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں سوچ رہا تھا بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ آپ کی اس مسجد کے قاری صاحب نے 2-4 اشعار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے پڑھے ہیں، وہیں سے مجھے عنوان مل گیا، کعبے نو آن وسایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، علماء نے 2 باتیں بڑی عجیب لکھی ہیں، آج میری تقریر آپ نے دل کے کانوں سے سننی ہے۔ 2 باتیں علماء نے بڑی عجیب لکھی ہیں۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو آدمی تنہا نماز پڑھے گا اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو جامعہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو فلسطین مسجد اقصی میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
میں انہیں اشعار کے ارد گرد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کعبے نو آن وسایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کس طرح تھا؟ ذرا غور کرو. خانہ کعبہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس پہ بھی غور کرو. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے اندر ایک مریض ہے. ڈاکٹر نے ایک ٹیکہ لکھ کر دے دیا، لیکن وہ ٹیکہ یہاں قریب سے نہیں ملتا، بہت دور سے ملتا ہے. لیکن جو ٹیکہ اس نے لکھ کر دیا ہے وہ ٹھنڈک میں رکھنا ہے. اب میڈیکل سٹور والا کہے گا میں نے یہ ٹیکہ فریزر سے اٹھا کر دیا ہے، تیرا گھر کتنا دور ہے؟ وہ کہے گا میرا گھر تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے. وہ کہے گا گرمی بڑی ہے، یہ ٹیکہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، خراب ہو جائے گا. اب اس کے تحفظ کے لیے وہ انتظام کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک کولر خریدے گا، پھر برف لے گا. اب کولر خرید رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ میں دوائی صحیح طریقے سے مریض تک پہنچا دوں. برف خرید رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ میں یہ ٹیکہ مریض تک صحیح طرح پہنچا دوں. پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا وہ جو اس نے کولر خریدا ہے اس کے مقصد کی سمجھ آ گئی. اس نے برف خریدی ہے، اس کے مقصد کی سمجھ آ گئی. میں نے قرآن پاک کے اندر دیکھا، یا اللہ یہ جو خانہ کعبہ بنایا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میری عبادت کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، پھر اللہ پاک سے دعا مانگی. کہا یا اللہ میں نے اپنی ہر محبوب چیز تجھے دے دی ہے، تیرا حکم ہوا کہ اپنی جان قربان کر. میں نے تیرے دشمن کے سامنے استقامت پکڑی، اس نے اٹھا کر مجھے آگ کے چیخا میں ڈال دیا. میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یا اللہ تیرا حکم ہوا کہ اپنی بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑ دے. میں نے تیرے حکم کے مطابق ویرانے میں چھوڑ دیا. اللہ تیرا حکم ہوا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا. میں نے چھری چلانا شروع کر دیا. یا اللہ جو جو تیرا حکم آتا گیا میں نے اپنی محبوب چیز تیرے راستہ پہ قربان کر دی ہے. اے اللہ آج خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، میری کوئی التجا کوئی درخواست نہیں ہے. یا اللہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آنے ہیں وہ میری جھولی میں ڈال دیں. سبحان اللہ. اس دنیا میں جو آنے ہیں وہ میری جھولی میں ڈال دے. بلکہ علماء نے لکھا ہے اے اللہ یہ خانہ کعبہ میں تعمیر کر رہا ہوں، مجھے امام مسجد عطا کر دے. سبحان اللہ. میں نے مدرسہ تعمیر کیا ہے، مدرس عطا کر دے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اے اللہ مجھے ایک رسول عطا کر جو تیری تلاوتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. اور وہ رسول کون ہو؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنے ہزاروں سال پہلے دعا مانگی، سلسلہ چلتا آیا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں،
ایک کا نام جناب حضرت اسحاق ہے، ایک کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 12,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ توجہ کیجیے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، جو میں نے برف کی مثال دی ہے، خانہ کعبہ تعمیر تو اس لیے کیا تھا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، سبحان اللہ، اس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو محترم سامعین، اللہ کرے میں آسان لفظوں میں آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، تو کیا دیکھا؟ وہی خانہ کعبہ جس کو تعمیر کیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے محنت کی۔ اگر توجہ ہو، ذوق ہو، میں تو ذوق کے اندر یوں کہتا ہوں، یا اللہ یہ تو نقشہ بھی بڑا عجیب ہے۔ سبحان اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا تھا، تو نے مجھے بھیجا تھا۔ یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بن کے آیا تھا، شاید کہ اس طرح کی تقریر آپ کو زندگی بھر پھر نہ ملے۔ میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ، تو نے تو مجھے بھیجا تھا کہ جا کر خانہ کعبہ آباد کر۔ اے اللہ، اس خانہ کعبہ کے اندر یہاں تو 360 بت پڑے ہوئے ہیں، مجھے یوں نظر آتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب، جو لوگوں کے دلوں کے اندر بت ہے، ان بتوں پہ تو محنت کر کے گرا دے، یہ میں اللہ خود گرا دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ صاحب، سبحان اللہ، جو لوگوں کے دلوں میں بت ہے، وہ کہتے ہیں نا اڑدیاں پھڑ لینا، جڑا وچ بیٹھا ہے اینوں تے پھڑ۔ سبحان اللہ، جو لوگوں کے دلوں میں بت ہیں، میرے محبوب ان کو گرا دے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ آؤ ذرا قرآن پاک کو دیکھو، آؤ ذرا حدیث پاک کو دیکھو، آؤ ذرا تاریخ اسلام کے اندر دیکھو۔ یہی تو لوگوں کے دلوں میں بت ہیں کہ زندہ بچی کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یہی تو لوگوں کے دلوں کے اندر بت ہیں، پانی پانی پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہی تو لوگوں کے دلوں میں بت ہیں، رشتہ ناتا ختم نظر آ رہا ہے۔ یہی تو لوگوں کے دلوں میں بت ہیں۔ ادھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، ادھر سے خانہ کعبہ کی تعظیم ہوتی ہے، ادھر سے مسافروں کو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ادھر خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال لگائے۔ سبحان اللہ، ہے مختصر ہے، میں اگا جا کے بھی بیان کرنا ہے، لیکن تمہیں میں ایک ذائقہ دینے لگا۔ ساریاں گلاں قرآن دے وچ موجود ہیں، تھوڑا جی آکھ چھوڑو سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی اگلے جمعے واسطے رکھ لو، تھوڑا جی آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یاد کرو میری اس نعمت نو، سبحان اللہ، یاد کرو میری اس نعمت نو۔ چوتھا سپارہ دوسرا صفحہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یاد کرو میری اس نعمت نو۔ یا اللہ اساں تا ویکھ دے ہیں، اکھاں وی تیری نعمت ہیں،
بے شک سبحان اللہ جنہاں نوں اللہ دی تعریف چنگی لگدی آکھ دیو سبحان سبحان اللہ یا اللہ اکھاں بھی تیری نعمت ہیں اللہ فرماندا ہے نہیں اے تا میری نعمت ہیں لیکن میں مخصوص نعمت دی گل کر رہا اللہ آسمان نو بلندی دتی ہے اے بھی تا تیری نعمت ہے اللہ فرماندا ہے نہیں میرا مقصد اے نہیں ہے یا اللہ بارش برسائی ہے اے بھی تا تیری نعمت ہے اللہ فرماندا ہے نہیں میرا مقصد اے نہیں ہے اس آیت دے اندر میرا اے مقصد نہیں ہے اللہ بے بہا تیریاں نعمتاں ہیں سبحان اللہ دل راضی ہوئے تاک تو سبحان سبحان اللہ بے بہا میں شروع تو گل کیتی آئی کہ نیک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے اے دیکھو گل کہندی ہوندی پئی سبحان اللہ یہ دیکھو میرے بھائیو بچوں جمعے تو بعد تسا تقریر کرن لگا دو گلاں مینوں کرن دیو ہے توجہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں بڑا عجیب نقشہ پیش کرنے لگا ہوں یا اللہ جو انعامات تو نے عطا کیے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا بے شک تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا بارش کون برساتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا صحت کون دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا زندگی کون دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا میاں جو انعامات نظر آ رہے ہیں یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں حتیٰ کہ اولاد بھی اللہ دیتے ہیں اور والد کے دل میں اولاد کی محبت بھی اللہ ڈالتے ہیں سبحان اللہ اللہ نہ ڈالیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا لیکن یہاں اللہ مقصد بیان کر رہے ہیں فرمایا فَذْكُرُوا نعمت اللہ سبحان اللہ فرمایا میری اس نعمت نو یاد کرو میری اس نعمت دے آون تو پہلے تہاڈی کیفیت تہاڈا نقشہ تہاڈی حالت تہاڈا انداز کیو جیا یا اللہ کس طرح دا فرمایا اذ تم آداء سبحان اللہ تسا ایک دوے دے دشمن ہائے ایتھوں دی گل نہیں کر رہا حضور دے آمن تو پہلے دی گل کر رہا سبحان اللہ اذ کنتم ناراض نو ویا بطور لطیفے دی گل کرن لگا میں ایک جگہ تے بیان کیتا تے وچ مسئلہ آ گیا مہاجرین والانصار میں کیا مہاجرین تو مراد وہ نہیں جڑے ہندوستان ہی چوں آئے میں کیا مہاجرین تو مراد وہ ہیں جڑے مکے چوں ہجرت کر کے مدینے آئے تے ایک بیلی بیٹھا ہی اس کیا تو نے ہماری توہین کر دیو میں کہ خدا دا بندہ میں تہاڈی گل نہیں اس واسطے گل کرن دا مقصد ہے میں بات کر رہا حضور دی سبحان اللہ نہ کہ سانو نشانہ اللہ دے بندیو میں تو محبت لے کے آیا بھائی ماشاءاللہ میرا اللہ گواہ ہے میرے دل دے اندر حضور دی محبت ہے ہاں تساں بھی تھوڑا جہا مثبت آنکھ نال ویکھو تانوں روشنی نظر آتی انشاءاللہ سبحان اللہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فرمایا یاد کرو میری اس نعمت نو اس تے آون تو پہلے تسی ایک دوے دے دشمن آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فرمایا اس نے آ کے تواڈے دلاں وچ محبت بھر دتی سبحان اللہ حضور نے آ کے تواڈے دلاں دے وچ محبت بھر دتی اتنی محبت بھری فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا تسی ایک دوے دے بھرا بن گئے سبحان اللہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے حضور نے آ کر اتنی محنت کی ہے انسان کی کیفیت یہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ میرے گھر کوئی دلہا بن کے آئے یہ میری شان میں توہین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہ محنت کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ عملی جامہ پہنا کر عمل کر کے دکھایا. فرمایا او کائنات کے لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جس کے گھر کے اندر بیٹی ایک ہو یا دو ہو، فرمایا جو اس کی پرورش کر کے، فرمایا کہ میری شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو رخصت کرے گا، دن قیامت کے وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر واقع آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے تشریف فرمائیں. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا اعلان فرمایا ہے جیڑا بھی کلمہ پڑھ لوے اون دی بخشش ہو جانی ہے، اونوں جنت دا ٹکٹ مل جانا ہے. فرمایا ہاں میں اعلان کیتا ہے. یا رسول اللہ میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ اگر ٹائم تو میرے کو کوئی نہیں، پر میں کوشش کرتا ایک گل ہور ذہن چ آ گئی وہ بھی کرتا جاواں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑی عجیب گل کرن لگا. غزوہ احد دے موقع تے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہاں نو ذبح کیتا کس طرح؟ انگلیاں کٹ دتیاں، بازو کٹ دیتا، اکھاں کٹ دتیاں، کن کٹ دیتے، پیٹ چاک کیتا، پیٹ دے وچوں دل کٹ کے اونوں وچ چبایا گیا، سر دی کھوپڑی وچ شراب پیتی گئی. اتنا ظلم کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے وچ آ گئے. فرمایا جنہاں نے میرے چاچے نال اس طرح کیتا ہے میں بھی انہاں دے نال اسی طرح کراں گا. اللہ اکبر، اسی طرح کراں گا. اللہ دی شان. ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. ایک شخص آیا، اس نے اپنے چہرے تے کپڑا پایا ہوا، چہرے تے کپڑا پایا، آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کیتا ہے کہ جیڑا اخلاص نال کلمہ پڑھے اون دے پچھلے سارے گناہ معاف. یا اللہ، یا نبی اللہ میرے گناہ نہیں معاف ہو جاتے؟ فرمایا ہاں تیرے بھی ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوں دلاں دے راز تے اللہ جاندا ہے سامنے کون بیٹھا ہے، چہرے تے کپڑا ہے. یا رسول اللہ پھر مینوں کلمہ پڑھاؤ. جدو کلمہ پڑھایا، یا رسول اللہ ہوں میں صحابی بن گیا، کلمہ پڑھ لیا. فرمایا ہاں کلمہ پڑھ لیا تو صحابی بن گیا. چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کون ہے؟ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ذبح کیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تو؟ جی یا رسول اللہ میں ہوں تو میں کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں اس طرح ہے کہ میرے سامنے نہ بیٹھ، اگر تو میرے سامنے بیٹھے مینوں اپنے چاچے کا لاشا یاد آتا ہے، لیکن چونکہ ہوں تو کلمہ پڑھ لیا ہے، صحابی بن گیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر. سبحان اللہ. میرے بھائیو دوستو بزرگو، جیڑا واقعہ میں تانوں سنا رہا وہ شخص کی کہندا ہے یا رسول اللہ تسا اعلان کیتا ہے جیڑا بھی کلمہ پڑھ لوے اون دی بخشش دا اعلان ہو جانا ہے. یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ یا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں تیری بخشش ہو جائے گی. یا رسول اللہ میں بڑا بڑا گناہ کیتا ہے. فرمایا اے دس کوئی زنا کیتا ہے؟ یا رسول اللہ اس نالوں بڑا گناہ کیتا ہے. او کسے دا قتل کیتا ہے؟ یا رسول اللہ اس نالوں بڑا گناہ کیتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہوں کہندے آئے، وہ کہندا ہے اس نالوں بڑا گناہ کیتا ہے. فرمایا دس نا جنہ بڑا بھی گناہ ہے پر اللہ دی رحمت نال تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے تواڈے آن تو پہلے آن تو پہلے مکے دا رواج سی مکے دا دستور سی جے گھر بچی پیدا ہو جاوے اسی اونوں زندہ دفن کر دیندے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر دے اندر نہیں سی ابو جہل میرے دروازے تے نہیں آیا اس وجہ کر کے نہیں آیا کہ میں گھر دے اندر نہیں سا یا رسول اللہ اللہ نے مینوں بچی عطا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3-4 سالاں تو بعد جس ویلے میں اپنے گھر آیا میں دستک دیتی ہے ایک چھوٹی ننھی منی بچی دروازے تے آ کے اس نے دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھول دیں یا رسول اللہ اوندا پیار میرے دل جا گیا ہے بچیاں لےو ذرا غور کرو اوندا پیار میرے دل جا گیا ہے یا رسول اللہ میں بچی نو اٹھایا ہے اپنے سینے نال لایا ہے میں اپنی بیوی کو پوچھا ہے اے بچی کون ہے بیوی بھی ڈر گئی ہے انہیں کیا پڑوسیاں دی بچی ہے قصہ مختصر میں بچی نال بڑا مانوس ہو گیا 1-2 دن تو بعد ابو جہل میرے دروازے تے آیا کہن لگا کہ یا ساڈے نال تعلق ختم کر اے یا اس بچی نو زندہ دفن کر دے سانو ایک گل عیب نظر آندی ہے ساڈے دروازے کتے کوئی دلہا بن کے آوے کہن لگا گل کی ہے انہیں کیا کہ بچی تیری میری بچی ہے ہاں تیری بچی ہے اپنی بیوی کو پوچھا بیوی کہنے لگی میں تیرے ڈر دی وجہ کر کے تینوں نہیں دسیا تیری بچی ہے کہنے لگا ہن میں کی کراں ابو جہل نال مقابلہ کس طرح کراں دوسرے لفظاں وچ گل کردا جاواں دلاں دے اندر جڑے بت نے اوندا وڈا بوتی ابو جہل ہے میں ہن کس طرح مقابلہ کراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بچی نو اٹھایا بچی نو لے کے چلیا جنگل چلا گیا جنگل جا کے میں کھدال ماری میں مٹی اکٹھی کر کے ایک گڑا بنا لیا یا رسول اللہ میرے چہرے تے دھوڑ مٹی آندی رہی بچی ننے ہتھاں نال میرے چہرے نو صاف کردی رہی یا رسول اللہ جس لے گڑا بن گیا میں اس بچی نو پکڑیا ہے اس گڑے دے اندر سٹ دیتا ہے مٹی دا ایک وڈا سارا توتا میں اون تے سٹن لگا بچی کہن لگی ابو اے میرے نال کی کرن لگا ہے اگر تو مینوں مارنا ہی ہے نا تو اس طرح کر مینوں جنگل وچ چھڈ دے میں پتے کھا کے گزارا کراں گی تیرے دروازے تے نہیں آواں گی لیکن یا رسول اللہ مینوں پھر بھی رحم نہیں آیا میں اس بچی دے اوتے مٹی سٹ دیتی دفن کر دیتا جدو رات دا ٹائم آیا خواب دے اندر بچی نظر آئی بچی کی کہن لگی ابو دن قیامت ہوئے گا حضور دی محفل ہوئے گی میں انہاں دے سامنے تیری شکایت کراں گی کہ یا رسول اللہ تسی تا رحمت دا میہ بن کے آئے ہو تسی تا رحمت دا محور بن کے آئے ہو تسی تا رحمت دا خزانہ بن کے آئے ہو میرا کی قصور ہے میرے ابو نے مینوں ماریا کیوں ہے مینوں دفن کیوں کیتا ہے یا رسول اللہ میں ویکھدا خواب دے اندر میرا گریبان ہوندا ہے میری بچی دا ہاتھ ہوندا ہے میں جاگ جانا مینوں نیند نہیں آندی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رون لگ گئے انہاں دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی لیکن فرمایا ہن سچے دل نال کلمہ پڑھ لا اللہ تیری بھی بخشے دا اعلان کر دینا سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین شہر کی کہندا ہے بڑے اوکھے دل گزارے تیرے آن کول پہلے ہر سمت ہن اندھارے تیرے آن کول پہلے سبحان اللہ جنہاں سمجھ آ رہی نوجوان تو سبحان اللہ آکھے سبحان اللہ نوجوان سبحان اللہ آکھے
جنت وچ حوراں بھی ناز کردیاں ہیں سبحان اللہ بڈھیا تو بہنا ہی ہے نا وہ تھکے ودن چلتے نوجوان جھوم کے آکے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں انقلاب آندا تے نوجوان دی محبت نال آندا ہے اور شیطان تڑپدا ہے جس لے نوجوان اللہ دے گھر جاندا ہے سبحان اللہ اس واسطے نوجوان تو آگ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں توجہ بڑے آنکھ دل گزارے تیرے آن کول پہلے ہر سمت ہن اندھارے تیرے آن کول پہلے انسان رہے نہ انسان سی درندے آقا تساں آ کے بنایا سانو خدا دے بندے سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے محنت کی تھی رزیل شریف بن گئے ظالم رحم دل بن گئے اور شرابی جڑے ہن مسجد آباد کرن والے بن گئے اور حضور کا دیدار کیتا تا صحابی بن گئے سبحان اللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساڈی بھی یہ درخواست ہے اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر اے اللہ جیڑی باقی زندگی رہے اللہ تیرے دین دی خدمت وچ رہے سبحان اللہ میں اپنے طالب علماں نو اکثر ایک دعا دی درخواست کرتا ہوں نوجوانوں تو بھی گزارش کرن لگا آخری گل کر کے میں بھی ایک جا کے جمعہ پڑھاونا بڑی عجیب گل کرن لگا میں ایک دفعہ رائی وینڈ اجتماع سے گیا ایک بزرگ نے بڑی عجیب گل کی تھی اج پلے بن لو انہاں فرمایا کہ جدو بھی دعا منگو اے دعا منگی کرو یا اللہ میں نو اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرما سبحان اللہ یا اللہ میں نو اپنے مقدس دین دی خدمت واسطے قبول تھوڑے جہا مثالاں نال ہور لے لو ہمیشہ واسطے قبول فرما سبحان اللہ یہ اگر دیکھا جاوے تو دعا بھی اسی طرح ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ اے اللہ ہدایت کے مل جانے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے مل جانے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا پیارے بھائیو تساں آئے بیٹھے ہو اللہ پاک والو ہدایت تسی جمعے دی نماز پڑھنی اللہ پاک والو ہدایت ہے تساں قرآن دی تلاوت کرنی اللہ پاک والو ہدایت ہے تساں مسجد نو آباد کرنا ہے اللہ پاک والو ہدایت ہے دین دے اے کام تسی کرو انشاءاللہ مردیاں اللہ پاک سانو کلمہ نصیب فرماوے اللہ پاک تانوں سمجھو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ٹوٹے پھٹے الفاظ تواڈے سامنے پیش کیتے میں اپنے طرف اخلاص نال گفتگو کیتی ہے اگر میرے کسی جملے تے کسی ساتھی دی دل آزاری ہوگی میں پیشی معذرت چاہنا اللہ پاک مینوں بھی کلمہ ایمان دا نصیب